حدیث میں جو آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ، نبی ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، یہ ترجمہ ہم نے خود کیا ہے. پوری حدیث میں امام طحاوی نے حدیث کے الفاظ نقل کیے ہیں کہ اوتر بواحدۃ توتر لکم ما صلیتم، ایک رکعت کے ذریعے پچھلی نمازوں کو طاق بنا دو. ایون اور آڈ کا لفظ سنا ہوگا نا. ایون کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم ہو جائے، آڈ کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم نہ ہو، طاق عدد جسے کہا جاتا ہے اردو میں. تو جہاں بھی یوتر بواحدۃ کا لفظ ہے وہاں امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق، اور یہ بڑی مضبوط رائے ہے، اس پر میں ایک پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ، کہ یوتر بواحدۃ کے الفاظ آئے ہیں وہاں مطلب یہ کہ ایک رکعت کے ذریعے پچھلی دو رکعتوں کو وتر بنا دو، کیونکہ دو رکعتیں ایون تھی، ایک کے ذریعے آپ نے کیا بنا دیا؟ آڈ. یہ جہاں بھی لکھا ہوتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، تو آپ ان سے کہیں کہ یہ عربی سے اردو ترجمہ یہ تو تم نے خود کیا ہے، صحیح ہے نا، ایک رکعت وتر پڑھتے تھے. یوتر بواحدۃ کا مطلب ایک رکعت وتر بھی آتا ہے اور ایک رکعت کے ذریعے پچھلی نمازوں کو جفت بنانا بھی آتا ہے، دونوں آتے ہیں. تو احناف کا مستدل حضرت عائشہ کی حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث، تین رکعت کے ذریعے طاق بناتے تھے اپنی پچھلی نمازوں کو. تو اب اس میں بھی یہ امکان ہے کہ تین رکعتیں پڑھتے تھے یا زیادہ، لیکن حضرت عائشہ نے جو اس کی تفصیل بیان کی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ تین رکعتیں ہوتی تھیں. حضرت عائشہ نے فرمایا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ، اور فرمایا بسلام، ایک سلام کے ساتھ، یعنی درمیان میں سلام بولو بھائی نہیں. اور حضرت عائشہ جتنا نبی کی نماز کو جانتی تھی اتنا کوئی اور نہیں جانتا تھا. رہا یہ مسئلہ کہ بتسلیمتین کے الفاظ بھی آتے ہیں حدیث میں کہ دو سلاموں کے ساتھ، بھائی دو دفعہ سلام ہے نا، دو رکعت کے بعد بھی اور آخری رکعت کے بعد بھی، تو وہاں دو سلام، یہ جو التحیات ہے نا اس کو بھی سلام سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں ہم السلام علیک ایھا النبی پڑھتے ہیں. تو دو سلام کا مطلب وہاں دو قعدے، نہیں آ رہی بات. تو وتر کے بارے میں بہت ساری مختلف روایتیں ہیں جن میں بڑا تعارض ہے آپس میں. ان تمام روایتوں کو اگر آپ تطبیق دیں تو وہ تطبیق میں جتنا بہتر طریقہ امام ابو حنیفہ نے اختیار کیا ہے، ہماری رائے میں اس سے بہتر طریقہ کسی اور نے اختیار نہیں کیا. لیکن اگر آپ اس طریقے سے متفق نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن آپ اس طرح سے اپنا کلپ ریکارڈ کروائیں کہ لوگ حنفیوں کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دیں، اور وہ یہ سمجھیں لوگ کہ ان بیچاروں کو تو بخاری کی یہ جو ایک رکعت والی حدیث ہے اس کا بھی نہیں پتا. تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے، آپ کی جہالت ہے کہ آپ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ آپ کو اپنی جہالت